بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اور آپ کا وہ عقیدہ ہے جو فارسی زبان کے اندر شاعر نے اس مختصر سے جملے میں کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر خالق تو فقط ایک ہی ذات ہے اور وہ پروردگار عالم کی ذات عز و جل ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر ہر شے مخلوقات ہے، مگر اس مخلوق کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم حدیث قدسی میں یہ فرماتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ خلق نہ کرتا۔ اور عزیزان محترم، جب ایسی ہستی کی کائنات میں ہر خلقت اس سے منسوب ہو جائے اور وہ مخلوق اعظم اور مخلوق اول کہ جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اگر اس پوری کائنات کے اندر پروردگار عالم نے جو مہینوں کو خود ذاتی طور پر 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ توبہ میں اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ دیکھو پروردگار ہی ہے کہ جس نے ان فی خلق السماوات ہے، کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر جب اس دنیا کو خلق کیا تبھی اس پوری کائنات کے اندر مہینوں کو 12 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے 4 کو قابل احترام قرار دیا۔ تو وہی پروردگار عالم کے جس نے کائنات کو خلق کیا اور ان مہینوں میں سے یعنی سال کے مہینے کو 12 حصوں میں خلق کیا، تو اگر کوئی مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے سے منسوب کیا ہے، روایتوں میں اختلاف ہے، خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، وہ فرمایا کہ وہ رمضان یا وشہر رمضان شہر الامہ، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت کے اندر امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شعبان شہر النبی، کہ شعبان کا مہینہ نبی کا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وشہر رجب شہری، اور رجب میرا مہینہ ہے۔ تو یہ اختلاف تعبیرات کے اندر موجود ہے کہ رجب کا مہینہ کہیں روایتوں کے اندر اللہ کا مہینہ کہا گیا، رجب کا مہینہ کہیں کسی روایت کے اندر امیر کائنات کا مہینہ کہا گیا، لیکن شعبان کے مہینے کو پیغمبر اکرم کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور پیغمبر نے فرمایا عجیب انداز ہے کہ جو اس مہینے میں میرے احترام اور مجھ سے قربت کی خاطر روزہ رکھا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب قرار کر دیا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس جب گفتگو پیغمبر اکرم سے منسوب اس مہینے میں روزے تک پہنچ گئی تو جیسے کہ پرانے سننے والے افراد کی چونکہ گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل آپ کی خدمت میں اسی مہینے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، تو ابتدا کے اندر کچھ مسائل فقہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ ایک تیاری ہے، یہ جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے یہ تیاری ہے۔ کس طرح سے تیاری ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر شیخ عباس قمی ایک دعا کو پہلی رجب کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ دعا بڑی عجیب دعا ہے کہ جس تیاری کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس تیاری کی طرف پیغمبر اکرم اس دعا کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں کہ جب رجب کے چاند کو دیکھا کرتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، اے خدا یہ جو رجب کا چاند ہم نے دیکھا ہے اس میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتوں کو جاری فرما، اللہم بارک لنا، پروردگار ہمارے لیے بابرکت کر دے اس رجب اور شعبان کے مہینے کو، وبلغنا، اور ان برکتوں کے تسلسل کو جاری رکھ، بلغنا شہر رمضان، یعنی شہر رمضان تک پہنچا دے۔ یہ جو رجب کے مہینے سے برکتوں کے حصول کی تیاری ہو رہی ہے یہ شعبان کے مہینے سے گزرتے ہوئے ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، یعنی مسلسل خدا جو تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، جو تیری برکتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس سلسلے میں تو ہماری مدد فرما۔ اور دعا کا اگلا حصہ ہے یہی وَأَعِنَّا، اے خدا ان برکتوں کو حاصل کیسے کرے، ان رحمتوں کو کیسے حاصل کر پائے، ان مغفرتوں کا وصول کس طریقے سے ہو۔ فرمایا وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللِّسَانِ وَغَضِّ الْبَصَرِ، 4 چیزوں کے ذریعے سے ہم ان 3 مہینوں کی برکتوں کو حاصل کر پائیں گے۔ ان 3 مہینوں میں جو پروردگار عالم کی جانب سے رحمتوں کا سلسلہ ہے اسے حاصل کر پائیں گے۔ اچھا رحمت بھی کیسی رحمت ہے کہ رجب کے بارے میں عجیب جملہ ہے جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الشہر شہری والعبد عبدی والرحمت رحمتی، فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ العبد عبدی، بندے بھی میرے ہی بندے ہیں، میری ہی پیدا کردہ مخلوق ہے، والرحمت و رحمتی، اور رحمت بھی فقط و فقط پروردگار عالم کی جانب ہی سے نازل ہوتی ہے۔ تو بس فرمایا کہ جب ایسا مہینہ ہے جو مجھ سے منسوب ہے، رحمت بھی میری ہے، بندے بھی میرے ہیں، تو اس مہینے میں کون سا ایسا بندہ ہے جو مجھ سے سوال کرے گا اور میں اس کے جواب کو پورا نہیں کروں گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر روایتوں میں اشارہ ہوا جب بات رحمت کی ہو رہی ہے کہ کیسی رحمت، سال کے 12 مہینوں میں، صرف 12 مہینوں میں نہیں
ہر روز کے 24 گھنٹوں میں، صرف 24 گھنٹوں میں نہیں، ہر گھنٹے کے 60 منٹ کے اندر، اور ہر گھنٹے کے 60 منٹوں میں نہیں، ہر منٹ کے 60 سیکنڈوں کے اندر کیا کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جس میں کوئی مخلوق بغیر پروردگار کی رحمت کے زندہ رہ پائے؟ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اور میرے استاد اس دعا کو پڑھنے کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر ایک خاص پیغام ہے۔ فرمایا کہ لا تکلنی طرفۃ عین ابدا۔ شہزادی فرماتی تھی کہ یہ پلک جو جھپکنے کی مقدار ہے، جو شاید آپ اور میں محسوس بھی نہیں کر پاتے، اور اس وقت جب بات کر رہے تو کتنی مرتبہ پلک جھپک گئی ہے، لیکن فرمایا شہزادی فرماتی کہ پروردگار اس پلک کے جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی تو مجھے میرے حوالے نہیں کر دینا اور اپنی سرپرستی سے نکال نہ دینا، کہ اگر اس لحظے کے لیے بھی خدا نے تمہیں تمہارے حوالے کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو تمہارا وجود اس دنیا میں باقی رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، تو کون سا وقت ہے، کون سا لحظہ ہے کہ انسان رحمت خدا سے دور رہ پائے اور اس دنیا کے اندر باقی رہ پائے؟ مگر عزیزان محترم، ہر لحظے میں، ہر مقام میں، ہر وقت میں رحمت خدا ایک سے انداز میں ہمیں شامل حال نہیں ہوتی، لہذا کسی کو شامل ہوتی ہے تو اسے بوزر بنا دیتی ہے، کسی کو شامل ہوتی ہے تو اسے سلمان بنا دیتی ہے۔ بس یہ الگ الگ مقدار ہے، الگ الگ انداز ہے وصول کا، ہر ایک کا ظرف مختلف ہے، ہر ایک کا ظرف برابر نہیں ہے کہ رحمت خدا کو برابر لے پائے، توفیق خدا کو برابر لے پائے، لہذا ظرف مختلف ہے، وقت مختلف ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ابو ہاشم جعفری صحابی ہے 11ویں امام اور 10ویں امام، یعنی امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا، روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں امام علی النقی کے پاس آیا اور ان کی طبیعت ناساز تھی۔ میں جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا میں کربلا جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں، بس یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات کر کے نکلوں۔ امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا کربلا جاؤ تو تحت قبہ حسین میری شفا یابی کے لیے دعا کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ غور سے سنیے عزیزان محترم، امام علی النقی جو اسی خاندان اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے اپنے راوی اور اپنے صحابی اور اپنے چاہنے والے سے کہ دیکھو جب قبر حسین پر جاؤ تو قبہ حسین کے نیچے کھڑے ہو کر ہماری شفا یابی کی دعا کرنا۔ راوی نے سنا اور امام سے وعدہ کیا۔ رخصت ہوا کہ راستے میں ایک اور صحابی اور ایک اور ساتھی ملا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا پھر کہاں سے رخصت ہو رہے تھے؟ کہا میں فرزند رسول کے پاس گیا تھا اور ان سے میں نے دعائیں لی، اور انہوں نے مجھے ایک کام بھی سونپا اور کہا کہ جب میں قبر حسین کے پاس جاؤں تو تحت قبہ حسین ان کی بیماری کے لیے دعا کروں۔ تو کہنے لگا، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا عقیدہ اور انسان کی معرفت یا انسان کا علم کہوں کہ اس مقام تک نہیں پہنچاؤ تو بعض اوقات وہ شبہ میں آ جاتا ہے یا دوسروں کو شبہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان بجائے یہ کہ ایک دوسرے کی گفتگو سے، جو کہ میری اگلی گفتگو کا بھی ایک حصہ ہے، جب شعبان کے اعتبار سے گفتگو آگے بڑھے گی، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے اور ایک دوسرے سے، یعنی یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک پیاسا دوسرے پیاسا کو پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہو اور دونوں میں سے کسی کے پاس آب اور پیاس پانی موجود نہ ہو، تو پیاسا بات کر کر کے اپنی پیاس بھی بڑھائے گا اور دوسرے کی پیاس میں بھی بڑھانے کا سبب بنے گا۔ تو بہتر ہے کہ وہاں پہنچے کہ جہاں سے پانی ملے گا۔ لہذا فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بھائی سوال اس سے جا کے پوچھو جو اہل علم ہے تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، ان کے پاس مت جاؤ جو ابتدا ہی سے نیرے جاہل موجود تھے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میرے دل میں شبہ پیدا کیا، اور کیا کہا؟ کہنے لگا کہ تم جن کے پاس سے آئے ہو وہ خود اہل البیت ہے، وہ خود فرزند رسول معصوم ہے، وہ بلا کیوں تم سے کہیں گے اور انہیں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اس بات کے اندر بات سمجھ میں نہ آئی کہ تحت قبہ حسین، وہ تو خود دعا کرے تو خدا انہیں شفا عطا کر دے، تو وہ کیوں تم سے کہہ رہے کہ تحت قبہ حسین جا کر ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا؟ تو بس ایک مرتبہ ابو ہاشم نے کہا، چونکہ با معرفت صحابی تھا، کہنے لگا چلو پھر دوبارہ امام کے پاس اور چل کر انہی سے سوال کرتے ہیں، اور لے کر چلا اپنے ساتھ اپنے ساتھی کو ایک مرتبہ فرزند رسول کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کے پاس سے رخصت ہو گیا تھا، لیکن جو آپ نے مجھے پیغام اور کام دیا تھا، جب میں نے اپنے ساتھی سے تذکرہ کیا تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، وہ یہ کہ آپ نے کہا مجھ سے کہ میں آپ کے لیے آپ کی بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا کروں، مگر یہ کہنے لگا، اور میرے ساتھی نے کہا کہ آپ تو خود خاندان اہل بیت سے ہیں، آپ تو خود جوز حسین ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اپنے مولا اور آقا اور اپنے جد کی قبر کے پاس جا کر وہاں تحت قبہ دعا کرنے کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم نے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے حجر اسود کو بلند بنایا ہے یا ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ کا کوئی شک نہیں ہے کہ ختمی مرتبت کی ذات، ابھی آپ نے سنا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ کائنات میں کچھ نہ ہوتا اگر پیغمبر اکرم کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ ہر شے کی خلقت کا سبب ختمی مرتبت کی ذات ہے۔
تو ہر شے میں حجر اسود بھی شامل ہے، مگر اس کے باوجود پیغمبر اکرم حجر اسود کے قریب جاتے تھے اور اسے استعلام کیا کرتے تھے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ختمی مرتبت اس سے عظیم تھے مگر اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے؟ کا وجہ وہی ہے کہ خدا نے جس مقام کو اور جس شے کو دعا کی قبولیت کا مرکز بنا دیا ہو تو وہاں نبی دعا کر کے بتایا کرتے کہ دیکھو میں محمد مصطفیٰ بھی حجر اسود سے متمسک ہو کر دعا کرتا ہوں، تو تمہیں بھی اسی انداز سے جب خدا کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ تلاش کرنا ہو اور تم حجر اسود تک پہنچ جاؤ تو اسے وسیلہ بنا کر دعا کیا کرو۔ تو بس اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہمارے جد حسین کی قبر کو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنایا ہے۔ تو میں علی النقی بھی تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری بیماری کی شفایابی کے لیے بھی دعا کرو گے تحت قبہ حسین، تو خدا تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔